سر میں 2007-8 کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. میں عمران خان صاحب سے ملا یہ زمان پارک کے اندر نا. ہم اس وقت اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. 2006-7 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے نا لوگوں سے ملتے ہوئے نا تھوڑی جھجک فیل ہوتی ہے. میں تھوڑا شائع ہوں یا مجھے جو تنہائی پسند ہے. مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو پڑھ کے, آپ کو سن کے, جیسے آپ اپنی جو ہے نا کالموں میں بھی ذکر کرتے ہیں میوزک کا, اور جس طرح کبھی کبھی تو پورا کالم میوزک پہ لکھ دیتے ہیں کہ گانے پہ لکھ دیتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے سر آپ بھی جیسے نا تنہائی پسند ہے, آپ کو بھی تنہائی اچھی لگتی ہے. یہ پالیٹکس جیسے پھر اس کے اندر جو ایک مشکل شعبے کے اندر کیسے آ گئے, پالیٹکس میں پھر کیسے انٹری ہوئی سر آپ کی؟ پالیٹکس میں ایک تو ہے کہ میں نے آپ کو وہ خاندانی پس منظر جی, والد صاحب ایم این اے تھے. اور وہ لیکن جو ایک تباً لوگوں میں بیٹھنا وہ انگریزی کا لفظ ہے گریگیریس, کہ آپ لوگوں میں گھل مل جاتے مل جائے, ایسی میری طبیعت نہیں ہے آپ کی. نہیں ہے میرے لیے. میں بطور ایم پی اے ایم این اے بہت ٹائم دیتا تھا, جی سر. لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا تباً کئی لوگ ہوتے ہیں یار باش آدمی یار ہوتے باش. ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, محفلوں کی جان, ایسے میں نہیں تھا کبھی. جی سر. اور کوئی سلیکٹو اگر لوگوں سے ملتے ہیں. وہ زبردستی ہو ملنا وہ تو ہے, جی سر. لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں جو کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, چپ ان پہ چپ وہ ساتھ لیتے ہیں. جی سر. میری طبیعت ایسی ہے, جی جی جی. اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا, مجھے اچھا نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آدمی ایسے ہو جیسے وہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے ہیروز ہوتے ہیں کہ آئیں اور وہ ایسی وہ میں کر نہیں پاتا. تو سر پھر نون لیگ میں کیسے چلے گئے آپ؟ 97 میں الیکشن بھی لڑا, ایم پی اے بھی بن گئے, پھر 2008 میں تو آپ نے ہائیسٹ ووٹ لیے, اور میرے خیال میں اسمبلی میں آپ سے زیادہ ووٹ کسی نے نہیں لیے تھے. تو نون لیگ میں کیسے چلے گئے سر؟ اس میں تھا کہ جیسے آپ نے امریکہ میں سیاست کرنی ہو جی سر, تو آپ کے سامنے چوائس ہوتا ہے یا آپ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن ہوں. جی سر. وہ زمانہ تھا جب میں نے پروونشل الیکشن کا پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑا تو دو ہی جماعتیں تھیں, دو جماعتیں, یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ. تو آپ نے سیاست میں آنا ہے تو ایونیوز یہی تھے. اور پنجاب میں سوٹ بھی کرتی تھی نون لیگ. پنجاب میں تب وہ ایسے سوٹ بھی کرتی تھی. کرتی. اور 97 سے پہلے بس ایک الہی بخش سومرو ہوا کرتے تھے, وہ اسپیکر بھی تھے. ان کے گھر پہ میرے دوست تھے آردشر کاوس جی. جی سر. جی کاوس جی کراچی سے. وہ کالم بڑا اچھا لکھتے تھے آپ کی طرح, انگریزی کا کالم جس طرح کا کاوس جی کا, اور آپ کا پڑھ کے مزہ آیا نا زندگی میں, بہت کم لوگوں کا آیا سر. رومانس آیا آپ کے کالم کے ساتھ. انگریزی کا کالم اردو میں بھی بہت اچھا ہے, مطلب وہی بات ہے, مگر بہت رومانس تھا. ایسے ہی ہے. تو کاوس جی صاحب مجھے وہاں لے گئے کھانے, تو وہاں میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی. جی سر. تو یہ والی سیٹ جو پروونشل اسمبلی کی ہے یہ نون لیگ ہاری ہوئی تھی. جی سر. یہ جیتی ہوئی سیٹ 97 میں جیتی نہیں تھی. نہیں, 97 میں تو میں جیت گیا تھا. اچھا, وہ لیکن اس سے پہلے جب بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی 93 میں, وہ سیٹ ہاری ہوئی تھی. تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میاں صاحب آپ سے بات کرنی ہے. تو وہ ایک کونے میں ہم بیٹھ کے میں نے کہا جی ایک آپ کی صوبائی سیٹ ہاری ہوئی سیٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاری ہوئی سیٹ ہے تو پھر تو آپ نے ہمارا پرابلم سالو کر لے لو. تو وہ بنیاد بنی. ہاں جی. میاں نواز شریف کی کوئی شخصیت اچھی بھی لگی سر؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنا, کیونکہ آپ کی پھر 98 میں کچھ اختلافات بھی ہو گئے, 99 میں, مگر جب مشرف کا دور آیا, برا وقت آیا پارٹی کے اوپر, وہ ایگزائل میں چلے گئے, آپ نے پھر ان کے ساتھ بڑی جو ہے نا ان کے ساتھ رہے. پھر 2008 کے اندر بھی آپ نے الیکشن لڑا. مشکل وقت میں آپ بھلے آپ جس طرح کا کالم اپنا جو بھی لکھتے تھے, مگر مشکل وقت میں آپ مشرف کی آمریت کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑے رہے, اپنے کالموں میں نظر آیا سر, اور پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے رہے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی نواز شریف صاحب سے کوئی خاص لگاؤ تھا یا ویسی عادت ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ میں جب صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا, جی سر, تو 1.5 سال بعد میں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اور میں اسمبلی سے باہر آ گئے تھے. تو عملاً میرا تعلق نون لیگ سے ختم ہو گیا تھا. جب جنرل مشرف کا کو آیا, جی سر, اور نواز شریف اور نون لیگ ماتوب ٹھہرے, جی سر, دونوں ماتوب ٹھہرے, بالکل سر, تو ہم نے سمجھا کہ اب ڈیموکریسی کا جو ایک سمبل ہے, جی سر, وہ نون لیگ اور میاں نواز شریف ہیں. جی سر. اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جی سر. اور اگر کوئی آدمی نے کوئی سٹینڈ لینا ہے تو پھر یہاں پہ آدمی نے. تو چکوال میں پھر میں کالم رائٹنگ بھی کرتا تھا, لیکن چکوال میں چھوٹا سا سیاستدان بھی تھا, مطلب اتنا. تو وہاں پہ میں نے پھر
نون کی ماتوب سیاست میں میں پھر ایکٹیو ہونے لگا. 2002 کے جب الیکشن آئے جی سر تو جو بڑے سرکردہ لوگ تھے نون لیگ کے وہ نون لیگ چھوڑ کے کاف لیگ میں جا چکے تھے, سوائے ایک ایم پی اے کے, وہ مرحوم ہمارے دوست تھے چودھری لیاقت, وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے چکوال سے. باقی جنرل مجید ملک جی, ایک کوئی تلگنگ سے تھے جی سر, وہ سارے کے سارے, اور پھر ناظمی کا نظام بھی آ گیا تو ناظم بھی بڑے پاورفل بن گئے, یہ سارے کے سارے کاف لیگ میں تھے. جی سر. تو ہمیشہ سے وہ رہا ہے, اور تھوڑا سا وہ دل میں رہتا کہ ایک ہی طرف بھاؤ نہیں رہنا چاہیے, کچھ بیلنس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں وہاں چلا. 2002 میں نون لیگ کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا جی سر نیشنل اسمبلی کے لیے, سر. تو پھر میں کھڑا ہو گیا. جی سر. حالانکہ مجھے ارشاد احمد حقانی صاحب نے کہا تھا, میں نے ان سے مشورہ کرنا چاہا جی سر کہ ہاں الیکشن لڑنا ہے ضرور لڑو, نون لیگ کے ٹکٹ پہ مت لڑو. اور پھر میں نے لیکن اس پہ میں نے لڑا. اور جناب مشاہد حسین صاحب کی زبانی یہ ہے کہ مشرف نے کہیں کہا تھا, اور وہ ایک کوئی پنجابی کا لفظ بھی ہوتا ہے جو میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بیان نہیں کر سکتا, کہ دیکھنا کہ اس کو یہ نہ جیتے. اچھا, تو ظاہر ہے سر. ہاں جی, تو وہ ایک ماتوب سچویشن تھی. پھر وہ ہوئے, اور 2008 میں تو پھر آپ کو ریکارڈ ووٹ پڑے تھے پنجاب میں سب سے زیادہ. پنجاب میں سب سے زیادہ جی ایسے ہی ہے. جی ہاں.